بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے تھائرائڈ کے بارے میں۔ اکثر لوگ تھائرائڈ کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور میڈیسنز کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان ادویات کے استعمال کے باوجود وہ بہت سے مسائل کا شکار رہتے ہیں، مثلاً تھکاوٹ محسوس کرنا، وزن کا بڑھ جانا، برین فوگ یعنی ذہنی تناؤ کا شکار رہنا وغیرہ وغیرہ۔ تھائرائڈ کی ادویات کے ساتھ ساتھ اگر یہ مریض میگنیشیم، سیلینیم، زنک یا وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹس بھی استعمال کریں تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر فیل ہوگا۔ ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسے لوگ جو تھائرائڈ کے ایشوز میں مبتلا ہیں، اگر یہ سپلیمنٹس استعمال کریں ساتھ، تو تھائرائڈ گلینڈ کا جو فنکشن ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ان سپلیمنٹس کے استعمال کے باوجود بھی فرق جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی منرل کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ زیادہ کامن نہیں ہے، مگر اس کے استعمال سے ہمارا تھائرائڈ فنکشن جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا۔ یہ منرل ہے کاپر۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کاپر منرل کی۔ کاپر کی موجودگی تھائرائڈ گلینڈ کے فنکشن کو بہتر کرتی ہے۔ تھائرائڈ نامی غدود تھائرائڈ ہارمون نکالتا ہے۔ کاپر ایک انزائم کے ساتھ جس کا نام ہے تھائرائڈ پیروکسیڈیز، اس کے ساتھ لنک کر کے تھائرائڈ ہارمون کی پروڈکشن یعنی اس کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ انسانی جسم کے لیے یہ نارمل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ T4 اور T3 یہ دو طرح کے ہارمون ہیں۔ T4 ہارمون ایک انیکٹیو فارم ہوتی ہے جبکہ T3 جو ہے وہ ایکٹیو فارم ہوتی ہے۔ کاپر کیا کرتا ہے؟ T4 کو T3 میں تبدیل کرتا ہے۔ کاپر اگر زیادہ ہوگا تو T4 بھی زیادہ ہوگا۔ اور یہ پکچر ہمیں بتاتی ہے دو مختلف بیماریوں کے بارے میں۔ ایک کا نام ہے ہائپر تھائرائڈزم اور ایک کا نام ہے ہائپو تھائرائڈزم۔ ہائپر تھائرائڈ کے جو پیشنٹ ہیں اس میں تھائرائڈ ہارمون ضرورت سے زیادہ بنتا ہے۔ ان میں آیوڈین کا لیول کم ہوتا ہے، میگنیز اور زنک کا لیول کافی زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ ہائپو تھائرائڈ کے پیشنٹ جو ہیں ان میں آئرن اور کاپر کا لیول کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلینیم اور زنک کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہائپو تھائرائڈ کے پیشنٹس کے اندر جو تھائرائڈ ہارمون ہے وہ ضرورت سے کم بنتا ہے۔ ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ کاپر کا لیول متوازن ہونا بہت ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم اگر کاپر کا لیول ہوگا تو یہ دونوں ہی صورتوں میں نقصان دہ ہے۔ زنک کا زیادہ استعمال بھی کاپر کے لیول کو کم کرتا ہے۔ زنک کی جو بہتر ڈوز ہے وہ 30 mg ہے۔ اگر آپ زنک اس ڈوز سے زیادہ استعمال کریں گے یا بہت لمبے عرصے تک استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی کے اندر کاپر کا لیول بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کاپر کا پراپر جو لیول ہے وہ تھائرائڈ فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ کاپر تھائرائڈ کے اندر سوجن کو بھی اور جو اس کے اندر ورم ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کاپر کے اندر اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی ہیں۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ کاپر رچ فوڈ کھائیں تاکہ انہیں کاپر جو ہے وہ خوراک کی صورت میں مل سکے۔ ان کو چاہیے وہ گوشت کا استعمال کریں، فش کھائیں یعنی آئسٹر فش لیں، کاجو کا استعمال کر سکتے ہیں، مونگ پھلی کھائیں، سالمن فش کھائیں، آلو کا اور ڈارک چاکلیٹ کا استعمال بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اگلی اہم جو منرل ہے وہ ہے آئرن۔ خواتین میں آئرن کی کمی بہت زیادہ رہتی ہے، اس لیے وہ تھائرائڈ کے جو ایشوز ہیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں۔ یہی آئرن جو ہے وہ T4 کو T3 میں کنورٹ کرتا ہے، لیکن آئرن کی کمی ہونے کی وجہ سے T4 جو کہ ان ایکٹیو فارم ہے وہ T3 جو کہ ایکٹیو فارم ہے اس میں کنورٹ ہی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آپ کہہ لیں کہ تھائرائڈ جو گلینڈ ہے وہ اپنا پراپر فنکشن ہی نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے تو آئرن کا ٹیسٹ کروا لیں، جو کہ ہر لیب سے ایزیلی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے آئرن کی کمی ہے تو پھر آپ نے آئرن رچ فوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کھائیں گوشت، آپ مچھلی کھائیں۔ جو لوگ جو ہے وہ ویجیٹیرین ہیں وہ دالیں، چنے یا لوبیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کلیجی کھائیں آپ، اور گرین ویجیٹیبلز کا بھی لازمی استعمال کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی اسے لائک کریں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔